محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بات میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ تعارف اولیاء و شان اولیاء کے ضمن میں آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی زیارت قبور اور آداب زیارت کے متعلق میری یہ پہلی نشست رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی عنوان کے تحت اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اس عنوان کے تحت اللہ پاک میرے سینے کو کھول دے اور حق کہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیارت قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ شہر خاموشہ میں جا کر ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ موت کتنی بڑی حقیقت ہے، جس کا مزہ ہر پیدا ہونے والے کو چکھنا پڑے گا۔ ابتدائے کائنات سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ بعض لوگ عام مسلمانوں کو زیارت قبور سے منع کرتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی کے لیے جانے والوں پر شرک، بدعت، خبر پرستی کا الزام لگا کر انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی تمام تر کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس قسم کی شدت پسندی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس قبور شہداء پر تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کی وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول رہا۔ لہذا زیارت قبور نہ تو شرک ہے اور نہ ہی بدعت ہے اور نہ ہی قبر پرستی ہے، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کا وہی انکار کر سکتا ہے جس کے پاس علم کا فقدان ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اللہ والے کا واقعہ پیش خدمت کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ والے انسانوں کو بارگاہ الہی میں رجوع کرنے کے لیے کس کس ڈھب سے سمجھاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک صاحب حال فقیر بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ لوگوں کا بازار میں ہجوم تھا، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے میں مصروف اور تجارت کرنے والے اپنی تجارت میں مصروف تھے۔ اس صاحب حال فقیر کو بازار میں روتا ہوا دیکھ کر کسی ہمدرد نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں روتے ہو؟ کیا آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے یا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ فقیر نے جواب دیا، میاں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے تکلیف دی ہے۔ میں ان دنیا والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی دہلیز پر آ کر تو دیکھو کہ وہ کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کرتا ہے۔ وہ آج ماننے کو تیار ہے، مگر یہ لوگ دنیا میں مصروف ہیں اور اس کی دہلیز پر آنے سے تیار نہیں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر وہی صاحب حال فقیر ایک قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے۔ اتفاقاً پھر اسی ہمدرد کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ پوچھنے لگا کہ بابا جی کل آپ بازار میں رو رہے تھے اور آج قبرستان میں رو رہے ہیں، آخر آج کیا بات ہوئی؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میاں آج کا رونا اس لیے ہے کہ آج یہ تیار ہے مگر وہ تیار نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرخد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرخد، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال قبور کی زیارت ایک اچھا اور جائز عمل ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب لوگ تازہ تازہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے دامن رحمت میں آئے تو چونکہ بت پرستی اور قبروں کو سجدہ بنانے کا زمانہ قریب تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا، لیکن
جب اسلام مستحکم ہو گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں خوب راسخ اور پختہ ہو گیا تو آپ نے تشریعی اختیارات کی بنا پر حکم ممانعت کو منسوخ قرار دیا اور افراد امت کے لیے زیارت قبور کا حکم دیا اور مختلف پہلوؤں سے اس کی ترغیب دلائی۔ آئیے چند احادیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت بریدہ حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، بلا شبہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، پس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور پھر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، پس تمہارے لیے بہترین عاقبت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں سے پردہ فرمائی کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھے تھے۔ شارع اسلام نے فتح مکہ کے دن 1000 مسلح افراد کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فوت شدہ بھائیوں کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو اور ان پر رحمت بھیجا کرو کہ بے شک ان کی زیارت میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ بہرحال کتب احادیث میں زیارت قبور کے متعلق بے شمار احادیث پاک وارد ہوئی ہیں، میں نے یہاں صرف اختصار کے ساتھ چند احادیث شریفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ کو زیارت قبور کے اقسام کتنے بتلاؤں گا۔ دیکھیے، زیارتیں مختلف قسم کی، ایک زیارت رسول ہے، دوسرے زیارت اولیاء و صالحین ہے، تیسرے زیارت اماکن مقدسہ ہے، اور چوتھے زیارت والدین ہے، اور پانچواں زیارت احباب و متعلقین ہے، اور چھٹا زیارت قبور ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت تفصیلات کے ساتھ کل حاضر خدمت رہوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔